بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم پڑھیں گے قرطبہ کا قاضی۔ قرطبہ کا قاضی یہ جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہے اور سید امتیاز علی تاج نے اسے لکھا ہے۔ سید امتیاز علی تاج، ان کا میں تعارف جو ہے وہ کروا دوں سب سے پہلے کہ سید امتیاز علی تاج 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور وہ اردو کے بہت معروف مصنف اور ڈرامہ نگار مانے جاتے ہیں۔ ان کے والد ممتاز علی دیوبند ضلع سہارنپور کے بلند پایہ مصنفوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد جو ہیں وہ بھی ادبی ذوق رکھتے تھے سید امتیاز علی تاج کے، اور انہوں نے حقوق نسواں کے بانی وہ رہے ہیں اور مجلہ انہوں نے حقوق نسواں جاری کیا اور اس کے وہ بانی اور مدیر بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ امتیاز علی تاج جو ہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا۔ ادبی ذوق چونکہ ان کا خاندانی ورثہ تھا، اس لیے امتیاز علی تاج نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ تعلیم کے دوران ہی انہوں نے رسالہ کہکشاں نکالا اور 22 برس کی عمر میں ڈرامہ انارکلی لکھا اور بچوں کے لیے بھی بے شمار کتب جو ہیں وہ تالیف کی۔ انگریزی اور فرانسیسی ڈراموں کا اردو میں انہوں نے ترجمے جو ہیں وہ بہت کیے ہیں امتیاز علی تاج نے۔ یہ قرطبہ کا قاضی نیچے بھی اس میں جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ بک میں بھی، کہ یہ جو ہے یہ انگریزی ڈرامہ نویس لارنس ہاؤس مین کے ڈرامے کا ترجمہ ہے۔ قرطبہ کا قاضی، ان کی ایک مزاحیہ تصنیف چچا چھکن جو ہے وہ بھی ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو ستارہ امتیاز کا صدارتی اعزاز بھی ملا، اور 19 اپریل 1970 میں ان کو جو ہے بہت بے دردی کے ساتھ 2 نقاب پوش لوگوں نے ان کے گھر میں گھس کر ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ یہ تو تھا امتیاز علی تاج کا تعارف۔ اب یہ ڈرامہ جو ہے قرطبہ اس کے یہ کیا ہے؟ قرطبہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قرطبہ کیا ہے۔ یہ اندلس، قدیم نام اندلس اور اب اسپین کا مشہور شہر ہے۔ جب مسلمانوں کی یہاں حکومت تھی تو قرطبہ کی شان و شوکت آسمان کو چھو رہی تھی، اور یورپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی اس وقت اس شہر میں جو ہے وہ قائم کی انہوں نے، اور یہ شہر اسلامی تہذیب و تمدن کا بہت بڑا عکاس تھا۔ یہاں ایک عظیم الشان جو ہے وہ مسجد بھی تعمیر کی انہوں نے مسلمانوں نے، جسے مسجد قرطبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس مسجد پر ایک بہت عظیم الشان نظم بھی لکھی ہے۔ اب اس میں غرناطہ کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ غرناطہ بھی اسپین کا جو ہے وہ شہر ہے اور اسپین کے جنوبی حصے میں جو ہے وہ واقع ہے۔ یہ شہر بھی اسلامی روایات کا آئینہ دار ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ خوبصورت عمارتیں، مساجد بھی بہت مشہور ہیں۔ یہاں کی گلیاں اور بازار جو ہیں وہ فواروں سے آراستہ کیے گئے تھے۔ بہت سرسبز و شاداب اور نفاست کے لحاظ سے یہ بے مثال شہر تھا۔ غرناطہ میں بھی یونیورسٹی کے علاوہ سینکڑوں تعلیمی ادارے قائم تھے جہاں جدید علوم کی تعلیم دی جا رہی تھی اس وقت۔ یہ تو تھا اس کا جو ہے وہ تعارف۔ اب ہم آتے ہیں اس کی جو ہے وہ تشریح کی طرف۔ یہاں افراد ہیں، قاضی ہے یحییٰ بن منصور، زبیر قاضی کا فرزند ہے، حلاوہ زبیر کی دایا ہے، عبداللہ ایک خانزادہ ہے،
خانزاد یعنی گھر میں کام کرنے والا، ناظر عدالت کے 4 افسر، ہجوم کی آواز، منظر۔ کہہ رہے ہیں کہ غرناطہ میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کا ایک ایوان جس کے دریچوں میں سے شہر کے چوک پر نظر پڑ سکتی، یعنی جو کھڑکیاں ہیں وہاں سے شہر جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دائیں ہاتھ کی دیوار میں ایک بڑا سا دریچہ، سامنے کی دیوار، یہ نقشہ کر رہے ہیں ان کی جو ہے وہ گھر کا، کس کا؟ قاضی یحییٰ بن منصور کا۔ ایک چوڑا سا جو ہے وہ دیوار میں ایک چوڑا مگر نیچا دروازہ ہے جس کے پیچھے ایک تنگ اور اندھیری گلی ہے۔ گلی کی دوسری طرف ایک چھوٹا دروازہ جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ بائیں ہاتھ پتھروں کا بنا ہوا سینہ کہتے ہیں سیڑھیوں کو اوپر کے کمرے کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ اوپر کے کمرے کی کھڑکی ایوان میں کھلتی ہے، ایوان یعنی وہ جو بڑا کمرہ ہے اس میں کھلتی ہے، جہاں پہ قاضی جو ہے وہ اپنے فیصلے سناتا ہے۔ ایوان میں ایک میز پڑی ہے جس پر ایک شمع دان رکھا ہے جس میں شمع جو ہے وہ جلائی جاتی ہے۔ میز کے قریب ایک بینچ اور چند کرسیاں پڑی ہیں۔ دیواروں پر اسلحے اور جانوروں کے سر لگے ہوئے ہیں۔ صبح کے دھندلکے میں، یعنی ابھی اتنا جو ہے وہ اندھیرا نہیں جو ہے وہ کم ہوا، ابھی جو ہے وہ تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ دھندلی نظر آ رہی ہیں۔ حلاوہ بینچ پر بیٹھی ہے، سر گھٹنوں سے لگا رکھا ہے۔ عبداللہ دروازے میں سے آتا ہے۔ عبداللہ اب یہاں سے یہ سارا جو ہے وہ منظر انہوں نے بیان کیا ہوا ہے اور نقشہ بیان کیا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں عبداللہ بھاری آواز میں شمع گل کر دو، یعنی بجھا دو ساری شمع۔ حلاوہ آہ سرد کے ساتھ ٹھنڈی آہ بھرتی ہے اور کہتی ہے کر دے شمع، صبح کے آنے کو روک نہیں سکتی۔ عبداللہ پھونکے مار کر شمع دان کی 3 شمع گل کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ حلاوہ کیسی کالی صبح میرے رب، کیسی یعنی صبح ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود اندھیرا نظر آ رہا ہے، یہ کس طرح کی جو ہے وہ صبح ہے۔ عبداللہ کالی اندھوں کے لیے ہے، یعنی جن کو نظر کچھ نہیں آتا ان کے لیے جو ہے وہ کالی ہے، ویسے ان بد فالوں کے لیے جو گھٹنوں میں سر رکھے نحس کلمے منہ سے نکالتے ہیں۔ بد فال یعنی برے فعل، برے جو ہے وہ الفاظ نکال رہے ہیں، اور نحس بھی جو ہے وہ منحوس کو کہتے ہیں، وہ جو نکال رہے ہیں ان کے لیے کالی ہے۔ ویسے یہ صبح عام صبح کی طرح ہی ہے، پر رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی آنکھوں والے بھی موجود ہیں، تیری طرح سب اندھے نہیں ہو گئے۔ یہ عبداللہ کہتا ہے کہ تو اندھی ہو گئی ہے، باقی سب جو آنکھیں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اسی طرح سے نارمل انداز کی، عام انداز کی صبح ہی ہو رہی ہے۔ حلاوہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، یہ صبح دیکھنے کو میں زندہ کیوں رہ گئی، اور میرے رب آج کا دن تمام ہونے پر میرا لال کیا ہوگا، یعنی آج کا دن جب ختم ہوگا تو اس وقت میرے لال یعنی میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عبداللہ زندہ ہوگا اور کیا ہوگا، عمر پائے گا، رب العالمین کے فضل و کرم سے تجھے اور مجھے ہم دونوں کو قبر کے شگاف میں اتارے گا، یعنی ہمارے جو ہے وہ تجہیز و تکفین وہی کرے گا، وہ زندہ رہے گا، تو فکر نہ کر۔ تکان کی ایک کے ساتھ بیٹھ جاتا، تکان تھکاوٹ ہے اس کو بھی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ حلاوہ اس کے جسم میں خون جو اپنا تھا اور پروردگار آج سولی پر اس کی لاش لٹکتی رہ جائے گی، یعنی اس کے جسم میں جو تھا آج کیا ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بے قابو ہو کر نشتر زبان یہ ہرگز نہ ہوگا، یعنی زبان کی کینچی جو تو چلا رہی ہے ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ گھٹنے سے سر اٹھا کر آہ بھرتی ہے، اب چارہ کیا رہ گیا ہے، یعنی بہت پریشان ہے حلاوہ کیونکہ اس نے اسے زبیر کو پالا ہے۔ عبداللہ سارے قرطبہ میں ایک شخص نہیں جو کسی کے حکم سے بھی اسے سولی پر چڑھائے، اس شہر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اسے سولی پر جو ہے وہ چڑھائے گا، تم فکر نہ کرو، خواہ اس کے اپنے باپ کا فتویٰ ہو، چاہے اس کا باپ قاضی ہے وہ فتویٰ دے دے لیکن کوئی اسے قتل نہیں کرے گا۔ حلاوہ باپ قاضی ہے، عبداللہ کہا، جو کہ اس کے فتوے پر عمل نہ ہوگا، یعنی ایسا کبھی جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے کہ اس کا باپ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر کوئی بھی عمل نہیں کرے گا۔ حلاوہ باہر سے لوگ بلا لیے جائیں گے جو اسے ویسے نہیں جانتے جس طرح ہم سب جانتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ ایسا کرے گا کہ وہ باہر سے قتل کرنے کے لیے لوگ بلا لے گا، اور ان کی وہ محسوسات نہیں ہوں گی اس کے ساتھ جیسی کہ ہماری ہیں، انہیں قانون جو کہے گا وہ کر ڈالیں گے، یعنی انہیں جو قانون کہے گا وہ اس کے مطابق عمل کر لیں گے، اور پھر تو دیکھتا رہ جائے گا۔ عبداللہ چڑ کر یعنی غصے میں آ کر کہتا ہے، میں بک جو رہا ہوں نہیں کریں گے، یعنی میں کہہ رہا ہوں
یہ ایسا نہیں ہونے والا۔ آج کے دن صرف شہر میں وہی شخص داخل ہونے پائے گا جو کلام پاک کی قسم کھائے گا کہ اسے نوجوان زبیر کی سزا سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ یعنی جو شخص یہ شہر میں داخل ہوگا اس سے سب سے پہلے حلف لیا جائے گا کہ وہ زبیر کو کہیں قتل کرنے کے لیے تو نہیں آیا اور یا اس کے باپ نے تو نہیں اسے بلایا۔ سمجھی؟ یعنی اب تم سمجھ گئی کوڑ مغز، یعنی تمہارے مغز میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے آدمی تمام راستوں پر پھیل چکے، یعنی ہم نے پھیلا دیے ہر راستے پہ اور ناکہ جو ہے وہ لگا دیا ہے، یعنی روکیں گے، پوچھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم جو ہے وہ زبیر کے قتل میں ملوث ہو یا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ جس شخص نے قسم نہ کھائی کہ زبیر کا خون اس کے دوش پر نہ ہوگا وہ اندر نہ گھسنے پائے گا، یعنی وہ اندر نہیں آئے گا، شہر میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم سب سے پہلے اسے قسم لیں گے اور یہی جواب قاضی کے حکم پر خود اس کو دیا جائے گا، اور قاضی کو بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ ہم اس کو قتل کرنے والے نہیں ہیں، وہ قانون کا غلام ہو یا سلطان کا۔ آج کے دن اس کے فتوے کی تعمیل نہ ہونے پائے گی، یعنی کوئی بھی شخص ہو وہ آج کسی کے قاضی کے فیصلے پر عمل نہیں کرے گا، نہ اس کا دیا ہوا فتویٰ جو ہے اس کی تکمیل ہوگی اور نہ اس پر عمل ہونے پائے گا۔ تم فکر نہ کرو، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ علاوہ لیکن احمق ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ یعنی جو ہونے والی ہے، جو ہو کر رہتی ہے، اس سے بیوقوف کوئی شخص نہیں روک سکتا۔ میری یہی آنکھیں نہیں جنہیں آنسوؤں نے بے نور کر دیا۔ کہتی میں ایسے ہی نہیں رو رو کے اندھی ہو رہی، مجھے کچھ نظر آ رہا ہے جو بہت غلط ہونے والا ہے۔ میری اور آنکھیں جو ہیں جو دیکھ سکتی، میری اور آنکھیں ہیں جو ماں کی ہیں، جو میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہ جو ہے یہ بہت برا ہونے والا ہے، اور میں دیکھ بھی چکی ہوں۔ سولی اور اس سے لٹکتی ہوئی لاش، یعنی میں اس کو لاش پر لٹکا ہوا جو ہے وہ دیکھ چکی ہوں۔ میرا ننھا، میری جان، ننھا میرا سجیلا نوجوان، یعنی وہ جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہے اور بار بار جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میرا جو ہے وہ یہ چھوٹا بچہ جس کو میں نے پالا ہے، سجیلا، خوبصورت، حسین، جس کا جسم میرے دودھ نے بنایا، یعنی جس کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ جنا تو اس کو کسی اور نے، ماں اس کی کوئی اور تھی، لیکن میں نے اس کو جو ہے وہ پال پوس کر بڑا کیا ہے، جس کے خون اور ہڈیوں میں میرا دودھ ہے، یعنی میری وجہ سے میں نے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ میں اسے مردہ دیکھ چکی، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں کہ وہ مر چکا ہے۔ کہتی جو ہوں کہ یوں ہی ہوگا، سچ نہ ہوتا تو میری بات میری زبان سے نہ نکلتی، یعنی اگر یہ سچ نہ ہونا ہوتا تو میں کبھی یہ زبان سے یہ لفظ میرے سے ادا نہ ہوتے، لیکن یہ ایسا ہونے والا ہے۔ عبداللہ: لیکن اسے سولی کی سزا ملے کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ یعنی کیوں ملے گی؟ اس کو سولی پر کیوں لٹکایا جائے گا؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ علاوہ میرے بتانے کی ضرورت ہے کہ اس نے خون کیا ہے، یعنی میں بتاؤں گی جو کچھ ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے، لہٰذا میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ: ہاں، مگر محبت کی خاطر، اپنی غیرت کی خاطر اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ کون کہتا ہے یہ خون ناجائز تھا؟ کہہ رہے ہیں اس نے اپنی محبت کی خاطر یہ خون کیا ہے اور عزت کے نام پہ کیا ہے، اور جو بھی اس کی جگہ ہوتا وہ ایسا ہی کرتا۔ یہ خون جائز تھا، اس نے صحیح کیا ہے۔ علاوہ نہیں، اس نے خون جلن کے مارے کیا ہے، یعنی جل کر کیا ہے، اس سے حسد میں کیا ہے۔ عبداللہ: محبت جلن نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یعنی محبت جلن ہی تو ہوتی ہے، حسد ہی تو ہوتا ہے۔ علاوہ مقتول نے اسے آزار نہ پہنچایا تھا، یعنی جس کو اس نے قتل کیا اس نے کوئی سے تکلیف تو نہیں پہنچائی تھی، پھر قتل اس پہ کیسے واجب تھا؟ عبداللہ: مقتول کو اس کی محبوبہ سے محبت جو تھی، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ محبوبہ اس کی جو ہے وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ علاوہ خوبصورت عورت سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ یعنی ہر کوئی جو ہے وہ خوبصورت چیز سے محبت کرتا ہے، تو اس نے بھی ایک فطری عمل تھا، کیونکہ محبوبہ نے مقتول کو محبت بھرا خط بھی تو لکھا تھا، یعنی اس نے جو ہے وہ خط بھی اسے لکھا تھا، یعنی وہ بھی اس جرم میں جو ہے وہ شامل تھا، صرف وہی نہیں اس کو پسند کرتی تھی۔ محبوبہ کو اس کا حق تھا، وہ زبیر کی منگیتر نہ تھی جسے چاہتی پسند کرنے کا حق رکھتی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اس نے محبوبہ بنایا تھا وہ کوئی اس کی منگیتر نہیں تھی، اس کا حق نہیں تھا اس پر۔ وہ چاہنے کا جو عمل ہے وہ کیا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی پر جو ہے وہ منحصر تھا، وہ جسے چاہتی وہ پسند کر سکتی تھی۔ اس میں عبداللہ جو ہے جو زبیر ہے وہ روک ٹوک نہیں کر سکتا تھا۔ عبداللہ: صرف اپنوں میں سے، اپنے ہم نسبوں میں سے مقتول پرایا تھا اور دوسرے ملک کا باشندہ تھا، یعنی حلاوہ جو ہے عبداللہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ
پسند محبوبہ جو تھی نا اس کی، وہ پسند کر سکتی تھی اپنے لوگوں میں سے اور اپنے منصب کے لوگوں میں سے، کیونکہ مقتول دوسرے ملک سے آیا ہوا تھا، یہ اس کو حق نہیں تھا کہ وہ اس کو جو ہے وہ پسند کرتی۔ علاوہ زبیر کے باپ قاضی کا مہمان تھا، وہ جو ہے وہ قاضی کا مہمان تھا، لہٰذا اسے خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایسا ہرگز نہ کرتا کہ عبداللہ۔ اور شرافت کا یہ کون سا طور تھا کہ گھر کے نوجوان کی محبت میں کود پڑے، یعنی اسے معلوم تھا کہ زبیر اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر یہ شرافت نہیں ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی محبت پر ڈاکہ ڈالتا۔ اگر وہ نہ آتا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ورغلا نہ لیتا تو زبیر اپنی محبت میں کامیاب نہ ہوتا، یعنی اگر وہ یہ اس معاملے میں نہ آتا تو یقیناً زبیر جو ہے وہ اپنی محبت کو پا لیتا اور جو ہے اس طرح کا معاملہ پیش نہ آتا۔ علاوہ شاید اللہ بہتر جانتا ہے، پر لڑکی نے اس وقت تک ہاں نہ کی تھی، یعنی اب یہ خدا ہی جانتا ہے یا اس کا معاملہ ہے، وہی جان سکتا ہے کہ کیا حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ عبداللہ اس بات کا تو زبیر کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس کے قریب کا کام برابر کی لڑائی میں تمام نہ کر دے، رقیب کا کام برابر کی لڑائی میں تمام نہ کہہ رہے ہیں۔ اس بات کا زبیر کو ڈر تھا، خطرہ تھا کہ کہیں وہ دشمنی میں آ کر وہ اس کا کام تمام نہ کرتے۔ زبیر نے یہ کہا نہیں، ایک بار بھی نہیں کہا، وہ یہ کہتا تو اس کا باپ باور کر لیتا۔ کہہ رہے ہیں کہ علاوہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ یہ بات باور یعنی یقین دلا دیتا باپ کو کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا تو شاید وہ یہ فتویٰ نہ دیتا، پر ان باتوں سے کیا، ارے حجتی، اب ان باتوں سے کیا، حجتی یعنی دلیلیں دینے والے، فضول باتیں کرنے والے، اب اس کا کوئی جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ اس نے خون کیا اور اس کے خون کی سزا میں اسے دار پر لٹکایا، یعنی پھانسی اس کو جو ہے وہ دی جائے گی۔ عبداللہ چڑکا، اسے دار پر لٹکانے تو جائے گی، یعنی تو اسے جو ہے وہ لٹکانے جائے گی۔ اس شہر میں کوئی شخص ایسا نہیں جو زبیر کو پھانسی پر جو ہے وہ چڑھائے یا دار پر لٹکائے۔ علاوہ ششدر ہو کر، حیران ہو کر، میں عبداللہ تو نہ ہو تو اس بھرے شہر میں اور کوئی نہیں جو اپنے ہاتھ سے اس کے خون آلودہ کرے، یعنی کوئی شخص اس شہر میں ایسا نہیں جس سے اس سے محبت نہ ہو اور وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہو۔ اٹھ کر دریچے سے باہر جاتا ہے، باہر دیکھ، اس ہجوم کو دیکھو کس قدر جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جس نے چوک میں سولی کو گھیر رکھا ہے، یعنی سولی کو ارد گرد جو ہے وہ گھیراؤ میں لیا ہوا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ علاوہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف جاتی ہے۔ یہ سب کس کے منتظر ہیں، یعنی یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ علاوہ جیسے سب کچھ جانتی ہے، بتا تو کس بات کے؟ علاوہ کہتی ہے کہ یہ سارے لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں اور کیوں جو ہے وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو کس چیز کا انتظار ہے، یہ یہاں پہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یعنی جانتی بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اس سے سوال کر رہی ہے، پریشانی کے عالم میں اور دکھ میں جو ہے وہ یہ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ اٹھا رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ اس سے آگے کریں گے۔ آج تک جو ہے وہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے جو ہے وہ اللہ حافظ۔